اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 165۔ ہم نے انہیں رسول بنایا، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر رہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے۔ ایمان والوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبریاں دینا اور کافروں کو اللہ کے عذاب اور بھڑکتی ہوئی جہنم سے ڈرانا، یہ تمام رسولوں کا کام تھا۔ یعنی نبوت کا یہ سلسلہ ہم نے اس لیے قائم فرمایا کہ کسی کے پاس یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تو تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا، اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی پیروی کر لیتے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بارے میں خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا، وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا، کیونکہ مسلسل کفر اور ظلم کا ارتکاب کر کے انہوں نے اپنے دلوں کو سیاہ یعنی کالا کر لیا، جس سے اب ان کی ہدایت و مغفرت کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ سوائے جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے۔ یعنی تمہارے کفر سے اللہ کا کیا بگڑے گا؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ اگر تم اور روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب کفر کا راستہ اختیار کر لیں تو وہ اللہ کا کیا بگاڑیں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ تعریف کیا گیا ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب میں متقی ہو، نیک ہو، تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے اول اور آخر انسان اور جنات اس کے ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب میں بڑا نافرمان ہے، تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی سارے لوگ نیک ہو جائیں تو میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا، اور سارے لوگ نافرمان ہو جائیں تو میری بادشاہی میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو، مانگو، اور میں ہر انسان کو اس کے سوال مانگنے کے مطابق عطا کر دوں، تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم
کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما اور اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔